السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 31واں سبق ہے جس کا عنوان ہے تحریر مقالہ۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے خاکہ تحقیق میں جو آخری اہم نقطہ تھا یعنی متوقع نتائج اور اثرات، اس پر مفصلاً بات کی تھی، جس پہ ہم نے افادیت، اس کے علاوہ جدت اور اثرات کیا ہوں گے اور کن پر ہوں گے، اس پر بات کی تھی۔ آج کا سبق چونکہ ہمارا تحریر مقالہ پر ہے، یعنی مقالہ کیسے لکھا جائے گا، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ابواب بندی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابواب بندی کیوں کی جائے یا اس کا مقصد کیا ہے، تو اس پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ابواب بندی کیسے کی جائے گی۔ کیونکہ مقالہ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے جب ہم نے خاکہ بنا لیا تو اس کے بعد ہم اس خاکے کی مدد سے مزید کچھ کیٹیگریز بنا لیں یا کچھ حصے بنا لیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس حصے میں ہم نے کیا کام اور کیسے کرنا ہے۔ تو ابواب بندی کی جو ضرورت پیش آتی ہے یا اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ اس طرح سے جو ہمارا تحقیقی کام ہوتا ہے وہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب ہمارے ذہن میں کوئی موضوع ہو، ہم اس پر بات کرنا چاہ رہے ہوں، اس پر تحقیق کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ہم نے اس کی کیٹیگریز نہیں بنائی، اس کو ابواب میں تقسیم نہیں کیا، تو تب تک ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں ہم کسی اور طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے وقت میں ہمارا جب ماحول تبدیل ہوتا ہے یا پھر ہماری کام کرنے کی جو ٹائمنگ ہے، وقت ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر پہلے سے ہم نے سیٹ نہیں کیا ہوا، کام منظم نہیں کیا ہوا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، تو اس طرح سے ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کی کلیئرٹی ہی نہیں ہوتی، وضاحت ہی نہیں ہوتی ہمارے پاس کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے جب ہم ابواب بندی کر دیتے ہیں تو وہ کام کرنے میں ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ کہ مقالے میں ربط اور تسلسل پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ پہلا چیپٹر ہے اور پہلے چیپٹر میں ہم ابتدائی مباحث یعنی تعریفات وغیرہ ذکر کریں گے، دوسری جو چیپٹر ہے اس میں ہمارا جو اصل موضوع ہوتا ہے ہم اس پر بات کریں گے، تیسرے چیپٹر میں ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے اور اس طرح سے ہم اپنی ریسرچ مکمل کریں گے۔ تو اس طرح سے ایک تسلسل آتا ہے، یعنی ربط ہوتا ہے پورے جو ہماری ریسرچ ہے، ہمارا جو پورا کام ہے، کہ ہم اس میں یہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ شروع میں کیا کام ہوگا، درمیان میں کیا ہوگا اور آخر میں کیا ہوگا۔ ان کا نہ صرف آپس میں ایک ربط ہوتا ہے بلکہ وہ تسلسل سے سارا کام چلتا آ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو پڑھنے والے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام کس طرح سے کیا گیا ہے یا پھر ان کے مقصد کی چیز انہیں کہاں پر مل سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نے ابواب بندی نہیں کی ہوئی تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں پھر ایک تو ہمارا وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں کبھی ایک طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی دوسری طرح سے، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو غیر ضروری مواد ہوتا ہے ہم وہ شامل کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے ابواب بندی کی ہوتی ہے تو اس طرح کے مسائل سامنے نہیں آتے۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے تنظیم اور ترتیب کے لیے، یعنی جیسے پہلے اوپر بات ہوئی کہ ربط اور تسلسل بھی پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ کام منظم ہو جاتا ہے، اس میں باقاعدہ ایک ترتیب آ جاتی ہے اور اس طرح سے کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور پرکشش بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا لوگوں کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور جس کو جس طرح کا مواد چاہیے اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کون سا پورشن پڑھنا ہے، کون سا حصہ پڑھنا ہے، تو مجھ سے متعلقہ مواد مل جائے گا۔ اگر اس کے برعکس ہو تو پھر شاید ہی کوئی ایسا قاری ہو جو پوری کتاب پڑھے، یا یہ ہے کہ شاید ہی کسی کے پاس اتنا وقت ہو یا وہ اتنا وقت نکال پائے کہ
ایک ایسی تحریر یا ایک ایسا مقالہ جس میں کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی، کوئی ابواب نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے کہ وہ شروع سے آخر تک سب کو لے چلے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح کا مواد چاہیے یا پھر ہمیں کسی سوال کا جواب چاہیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فہارس کو دیکھیں، پھر چیپٹرز کو دیکھیں اور ان میں اپنا جو متعلقہ ہمارا موضوع ہوتا ہے بس اس کا مطالعہ کریں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ساری کتابوں کو پڑھا جائے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ ابواب بندی کیوں ضروری ہے۔ تو جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کام آسان کر دیتی ہے ابواب بندی۔ دوسرا یہ کہ آپ کا جو مقالہ ہے اس میں ربط پیدا ہو جاتا ہے، تسلسل پیدا ہوتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کام ترتیب اور منظم طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اب جب یہاں پر اس کی اہمیت واضح ہو گئی کہ ابواب بندی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابواب بندی کی کیسے جائے، یعنی ہم ابواب کیسے بنائیں گے، پھر اس کو فصول میں کس طرح سے تقسیم کریں گے، کیونکہ یہ خود سے تو نہیں بنتا۔ انسان کسی چیز کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اس سے ابواب بندی کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو پہلی معاون چیز ہے وہ ہے تحقیقی مقالہ جات۔ جب ہم تحقیقی مقالہ جات دیکھتے ہیں، اس میں جو ابواب بندی کی گئی ہوتی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے موضوع سے متعلق کس طرح کی ابواب بندی کرنی ہے، یا پھر یہ کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے کام کیا جائے تو وہ ایک منظم طریقہ ہے یا پھر جازب طریقہ ہے اور ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پہلی چیز ہے، یعنی مقالہ جات جن کی مدد سے ہم ابواب بندی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے کتب۔ اگر آپ کے پاس کوئی تحقیقی مقالہ نہیں ہے تو کتابوں سے بھی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جس طرح سے چیپٹرز بنائے جاتے ہیں تو اس سے بھی انسان کو تھوڑا سا آئیڈیا مل جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو مدد مل جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے ابواب بندی کرے۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے سپروائزر کے مشورے سے، یعنی آپ نے موضوع منتخب کر لیا تو اب آپ اپنے سپروائزر کی مدد بھی لے سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو کس طرح سے ابواب اور فصول میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پھر جو چوتھی اہم چیز ہے ابواب بندی میں وہ ہے بنیادی سوالات۔ آپ کے جتنے سوالات ہوں گے ان کی مدد سے آپ اتنے ابواب بنا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے 4 سوال بنائے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح سے 4 باب بنا سکتے ہیں، پھر ان ابواب میں بھی آپ مزید تقسیم کر کے فصول بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں وضاحت ہوئی کہ ابواب بندی کیسے کی جائے گی، یا تو آپ تحقیقی مقالہ جات دیکھیں، کتابیں دیکھیں، یا پھر اپنے سپروائزر سے مشورہ کریں، یا جو بنیادی سوالات ہیں ان کی مدد سے آپ ابواب بندی کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ 92 نیوز کے پروگرام صبح نور کا تحقیقی جائزہ ایک مقالہ ہے۔ اب اس مقالے میں ابواب بندی کس طرح سے کی گئی ہے تو یہ دیکھیں، یہاں پر انہوں نے اس کے 2 باب بنائے ہیں۔ شروع میں ایک تمہیدی باب ہے، اس کو باقاعدہ باب کا نام تو نہیں دیا گیا، لیکن عموماً جو پہلا باب ہوتا ہے وہ تمہیدی مباحث پر ہوتا ہے، جس میں جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اس کا تعارف وغیرہ اور اس سے متعلقہ جو اہم معلومات یا تفصیلات ہوتی ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے تمہید، اور تمہید میں بھی سب سے پہلے 92 نیوز کا پروگرام 92 جو چینل ہے نیوز کا اس کا تعارف بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو صبح نور پروگرام ہے اس کا تعارف بیان کیا گیا ہے، پھر صبح نور کے مقاصد اور ترجیحات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو میزبان ہے اس کی، اور اس کے بعد جو میزبان ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کا تعارف، اور اس کے بعد جو میزبان ہے اس کا تعارف بھی بیان کیا گیا۔
پھر اس کے بعد جو پہلا باب باندھا گیا ہے وہ ہے 5 فروری تا 10 فروری 2020 کے پروگراموں کا تحقیقی جائزہ، یعنی انہوں نے 5 دن لیے اور پھر اسی اعتبار سے انہوں نے 5 فصول بنا دی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پہلا جو پروگرام ہے یعنی 5 فروری کو اس پروگرام کا کیا نام ہے، تو اس کو ایک انہوں نے فصل میں تقسیم کر دیا۔ پھر اسی طرح 7 فروری کو جو پروگرام ہوا وہ یہاں پر ذکر کر دیا۔ پھر اسی طرح 8 فروری، 9 فروری اور 10 فروری۔ پھر اسی طرح باب نمبر 2 بنایا گیا ہے اور اس میں بھی جو ڈیٹس ہیں ان کا تعین کر کے پھر اس اعتبار سے یہاں پر فصول بنائی گئی ہیں۔ تو یہ تو ایک آسان اور واضح سا ٹاپک ہے جس سے ہمیں مدد مل رہی ہے اور ابواب بندی میں بھی آسانی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا موضوع منتخب کر لیتے ہیں جس میں اس طرح کی سہولت نہ ہو تو اس کی ابواب بندی کے لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے سپروائزر سے مشورہ کریں اور ان کے مشورے سے آپ ابواب بندی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابواب بندی میں جو ہمیشہ پہلا باب ہوتا ہے اس کے انڈر جو ابتدائی معلومات ہوتی ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر یہ تمہید کے تحت یہ سب تعارف بیان کیا گیا ہے کہ پروگرام کون سا ہے، چینل کون سا ہے، پھر اس کے بعد اس کے میزبان کون سا ہے اور اس پروگرام کا مقصد اور ترجیحات کیا ہیں، اس سب کی یہاں پر وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو 2 اہم چیزیں دیکھی وہ یہ کہ ابواب بندی کرنا کیوں ضروری ہے، اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم ابواب بندی کیسے کریں۔ تو تحریر مقالہ یعنی مقالہ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ابواب بندی کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا مقالہ لکھنا شروع کریں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔